لوگ ہمیں آ کر یہ سبق پڑھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی تھی اس لیے ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا حضرت آپ منہ بند کر کے رکھیے، اس لیے کہ ہمیں آپ سے دین نہیں لینا۔ بھائی جان یہ نیلے شاہ، پیلے شاہ، رتے شاہ، کالے شاہ اور دو چار سگریٹ کے کش جو زیادہ لگا دے اس کے دماغ خراب ہو گئے، وہ ہمیں نہ پڑھائے کہ حضرت امیر معاویہ کون ہے اور جناب مولا علی کون ہے۔ میں نے کہا حضرت کی آپ باتیں آپ اپنے پاس رکھیں، ہمارے پاس رب کا قرآن موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین معاہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مصطفیٰ والے ہو گئے، یا اللہ جب مصطفیٰ والے ہو گئے تو پھر حال کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ خدا سے راضی ہو گئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا اللہ نے سب سے جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا ہے۔ اب بلا مجھے بتائیے تو صحیح نا، جو جنتی ہو جائے اس کے بارے میں ہم کسی چرسی سے پوچھیں گے کہ عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ بھائی جان آپ اپنے پاس رکھیں۔ الحمدللہ ہمیں عقیدہ سکھایا غوث پاک نے، الحمدللہ ہمیں عقیدہ سکھایا داتا علی اجویری نے، الحمدللہ ہم ماننے والے حضرت معین الدین چشتی اجویری کے، الحمدللہ ہم ماننے والے ہیں حضرت پیر میر علی شاہ کے۔ اور سنیے آپ اٹھا کر کہو الحمدللہ ہمیں عقیدے کا سبق پڑھایا ہے تو امام احمد رضا نے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، فرمایا حق بدست حیدر کرار، اور سنیو حق بدست حیدر کرار، لیکن فرمایا لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر کام کار فجار۔ فرمایا نہ حق بدست حیدر کرار، ہاں ہاں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کریں، لوگ مغالطہ دیتے ہیں اور جی نہیں مسئلہ یہ ہے نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں وہ صحابی رسول ہے لیکن ہمیں ایک پرابلم ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہے؟ او جی مسئلہ یہ ہے کہ نا آپ مولا علی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ میں کہا ساڑھا دماغ خراب ہے؟ نہیں ساڑھا دماغ خراب ہے تو ساڑھے منہ تو کوئی فدو لکھیا دیکھے، کس نے کہا ہے مولا علی سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ او خدا کے بندے، مولا علی سابقون الاولون میں سے ہیں۔ ہم پاگل ہیں اور نہیں ہیں ہم پاگل، مولا علی تو سابقون الاولون میں سے ہوئے، حضرت مولا مرتضیٰ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ تو ان کو تو مصطفیٰ نے اخی کہا ہے، اپنا بھائی کہا ہے، جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سارے آل ایمان کا مولا قرار دیا ہے۔ میں نے کہا کس نے کرایا تقابل؟ کون پاگل کا بچہ ہے جو کہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کو حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور میرا تیرا جھگڑا یہ ہے کہ امیر معاویہ کے خلاف زبان نہ کھول۔ کہتا ہے ہم تو کف لسان کے قائل ہیں۔ میں نے کہا کف لسان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی گستاخی نہیں کرنی، بوتھا بند رکھنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شان بیان نہیں کرنی۔ کوئی شان اگر آج مرنے والے پیلے شاہ کی ہو سکتی ہے تو جس نے مصطفیٰ کا جہاد کیا اس کی بیان کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ نہیں جی نہیں، عرس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نیلے شاہ رات عرس کیوں کرنے کی لگے؟ ان کا کیوں کرنے؟ وہ جب 1400 سال بعد پیدا ہوئے، اگر ان کا عرس کیا جا سکتا ہے تو جس کے ہاتھ پر مولا حسن نے بیعت کی ہے، جن کے ہاتھ پر مولا حسین نے بیعت کی ہے، ان کا عرس کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ امام حسن و حسین نے بتایا ہے پتر ہمارا ہوگا تو کبھی امیر معاویہ کے خلاف زبان نہیں کھولے گا۔ جی جی، ابے کے فیصلے پر پتر اعتراض نہیں کرتے، ابا جی کے فیصلے پر بیٹے اعتراض نہیں کرتے۔ تو جے گل تو انہوں سمجھنا اچھا ہے، میں وڈی گل نہ کرنا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا مزار میرے قریب ہے، آپ ان کے مزار پر انوار پر تشریف لے جائیں، ان کے قدموں میں لیٹے حضرت بابو جی سرکار جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور وہ جو بابا جی ہے نا حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب مسافر چند روزہ ہے جس میں ان کے مختلف وہ سفر لکھے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان سفروں میں آپ نے مختلف مزارات اولیاء کی زیارت کی ہے۔ آپ نے خود لکھا کہ میں کاتب وحی حضرت امیر معاویہ کے دربار پر حاضری دینے کے لیے گیا ہوں۔ یہ رولے بات کے ہے، یہ رولے بات کے ہیں۔ اور جنہ غوث بانی سے 11ویں کھانے انہوں نے کتاب تو اصول دین اللہ برکتاں دے
ساڑھے جناب سنی علماء کی انہیں لکھ دیتی ہے اصول دین. ہمارے ادارے کے ایک استاد ہیں حضرت مفتی عدنان صدیقی صاحب, انہوں نے باقاعدہ اس کو اردو ترجمہ بھی کر دیا. خلفائے راشدین کے بعد متصل حضرت غوث پاک نے حضرت امین معاویہ کا ذکر کیا اور غوث پاک نے نکھیرا کر کے رکھ دیا. فرمایا بعد میں آنے والوں گھبرانا نہیں, ہم حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں, رہا مسئلہ مولا علی کا تو ان کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے.